جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، میں یہ کہوں گا آپ کو فردن جتنے لوگ بھی اس ہال میں بیٹھے ہیں، جتنے اوور فلو میں بیٹھے ہیں، جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں، میں کہوں گا یہ سب پرسنل لینا. آج جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ نہیں سمجھنا پورے اسٹیپس کے ساتھ کلام ہو رہا ہے، یہ سمجھنا کہ آج میرے ساتھ بات ہو رہی ہے. ہاللیلویا. ہاتھ رکھنے سے برکت ملتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنے پڑوسی سے بولو، ہاتھ رکھنے سے برکت ملتی ہے. اور آج وہ لے کرتا ہے. اور ہاتھ جو رکھتا ہے نا اس کے پاس یہ ریویلیشن ہونا چاہیے، یہ مکاشفہ ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا. یسوع مسیح نے ان بچوں کو لیا اور لے کر انہیں اپنی گود میں بٹھایا، اپنا پن دکھایا اور اس کے بعد ان پہ ہاتھ رکھ کے انہیں برکت دی. جب ہم کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو انہیں برکت دیتے ہیں. جیسے اکثر ہم بیشتر کہتے ہیں، جو ہمارے چرچ میں نئے بزرگ آتے ہیں تو پاکستان میں ٹرینڈ ہے کیونکہ پاکستان کا کلچر ہے، تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے چھوٹے کو سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دیتے ہیں. تو جب وہ چرچ میں آتے ہیں تو میں اسے کہتی ہوں یہاں تم میرے برکت دلائیں یا میرے کو دلائیں. ہاں، اگر آپ میرے پاس پرے کروانے آئے یا آپ مجھ سے برکت لے جاؤ یا مجھے آپ دے دو، تو اس لیے ہم کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے آگے میں جا کے سکھاؤں گا کہ چیزیں ٹرانسفر بھی ہوگی. تو ہاتھ رکھنے سے برکت ملتی ہے. اور یہ جو بندہ ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے اس چیز کا ریویلیشن ہونا چاہیے کہ کیا میرے پاس برکت ہے جو میں دے رہا ہوں. پاکستان میں تو یہ عام ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، بزرگ گرفتہ ہو، ہاں تو پہلے پاس او بھائی جی ہفتے سے دینے والی دالو پین ہو، فٹافٹ جا کے ہاتھ رکھتے ہو. ہاں، بائبل میں لکھا ہے ہاتھ بڑھانے میں جلدی نہ کر. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ رکھنے سے آپ کیا کر رہے ہو اور کیا لے رہے ہو اور کیا دے رہے ہو. ہاللیلویا. ہاتھ رکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہاتھ، میں یہ کہتا ہوں یسوع مسیح کی یہ قدرت ہے، یسوع مسیح کی طاقت ہے کہ یسوع مسیح تو صرف منہ سے بول دیتا تھا تو ہو جاتا تھا. ہاں، تو پھر کیا اتنی پنجابی چیزوں کے لیے آخر آئی تھی، کیا ہاتھ رکھا؟ آپ کو یسوع مسیح نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ہر ایک چیز کا پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس کے ایسے کرنے سے ایسا ہوتا ہے. یسوع مسیح نے روزہ رکھ کے دکھایا، یسوع مسیح نے دعا کر کے دکھایا، یسوع مسیح نے ہاتھ رکھ کے دکھایا. ہاللیلویا. کیوں رکھ کے دکھایا؟ کیونکہ ہاتھ رکھنے سے چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہاتھ کب رکھنا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں، ہمارے تو لوگوں نے پاکستان میں ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ ہر سنڈے لوگوں لے ہینڈ کرنا ہے. ہاں، ہر فرائیڈے لوگوں کو لے ہینڈ کر رہے ہوتے، ریل گاڑی بنائی ہوتی اور ٹچ ہو جاتا ہے. آپ یہ ایک ریولیشن ہے کہ جس طرح داؤد 66 لڑائی لڑا اور 66 کی 66 ہر دفعہ اس نے نئے ریولیشن کے ساتھ دی اور ہر ایک لڑائی کو نئے طریقے سے وہ لڑا اور خدا سے پوچھ کر لڑا. آپ ہر میٹنگ میں لے ہینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جب خداوند آپ کو الاؤ کرے، ہم نے اپنے فادر سے سیکھا ہے کہ وہ لے ہینڈ سیشن پہ لے ہینڈ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی خداوند کا روح کہتا ہے بس تو وہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہوں لے ہینڈ، مگر صرف میرا ہاتھ آپ کے اوپر آئے گا آپ کو برکت نہیں ملے گی. یہ ضروری یہ ہے کہ میں خدا کے چلائے چلوں. ہاللیلویا. اور سب سے مین چیز کہ جب آپ کسی چیز سے نکل نہیں نہ پا رہے ہوتے تب آپ اپنے چرچ کے خادم کے پاس آتے ہیں، کسی انوائنٹڈ داس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرے لیے پرے کرو تاکہ میں نشوں سے نہیں نکل پا رہا، میں اپنے باپ دادا کی لعنتوں سے نکل نہیں پا رہا، میں جادو ٹونوں سے نکل نہیں پا رہا، میرا کاروبار نہیں چل پا رہا، میں اسٹڈی نہیں کر پا رہا، میری میرج لائف بلیس نہیں، آپ میرے لیے پرے کرو. اور جب وہ آپ کو پرے کرتے ہیں ایک سامرتھی ہاتھ آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ ان چیزوں سے آسانی سے نکل جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہاں تک سمجھ میں آئی ہے کہ ہاتھ رکھنے سے ہوتا کیا ہے. اور جب کسی شخص کے اوپر خدا کا مسا ہوتا ہے نا، مسا والا اس کے اوپر گریس ہوتی ہے، وہ مسا والا ہاتھ جب کسی زندگی میں آتا ہے نا پھر اس کی زندگی میں بڑے کام ہوتے ہیں. اور جب کسی داس کا کسی کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے
کسی انوائنٹڈ داس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا روح سے انکاؤنٹر ہوتا ہے. میں آج آپ سے کہوں گا جب بھی آپ کے اوپر لے ہینڈ ہونا تو خود دعا کر رکھتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے ہم کہیں جاتے ہیں لے ہینڈ کریں گے وہ پادری نہ تو کیوں دعا کر رہے ہیں. ہاں آپ کا کام ہے اس وقت صرف ریسیو کرنا. آپ بولے آمین میں ریسیو کرتا ہوں. اور جن چیزوں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں جو چیز کو آپ لینا چاہتے ہیں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اسے اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور بولے آج میں ریسیو کرتا ہوں. اور یقین کریں اگلا نمبر آپ کا ہی ہوگا تمہاری. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسی لیے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے ان بچوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ان پہ ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی. ہاللیلویا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پر جو ہاتھ رکھ رہا ہے اس کی لائف کیسا ہے. لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. میں کل بھی ایک اپنی وائف سے بات کر رہا تھا کہ یہاں ایونجلسٹ آتے تھے ایوب گوڑ میں اور وہ پیچھے والی گلی میں جا کے لوگوں پہ لے ہینڈ کر رہے ہوتے تھے اور پوری گلی پہ لے ہینڈ کرنے کے بعد ہمارے چرچ میں آ کے مجھے کہتے تھے پاسٹر صاحب میری دعا کر دو میرے گلے کی بڑی پیڑ ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں وہ پیچھے گلی میں جا کے پوری گلی میں جا کے پوری فیملی کو نبھایا کہ بہو پہلے دعا کرنی اور اس کے بعد ان پہ لے ہینڈ کرنے کے بعد آ کے کہتے تھے مجھے انٹی آئل بھی دیتے اور میرے اوپر پرے کرتے میرا گلا بڑا پیڑ ہوتا ہے میرے کو کچھ نکلیا نہیں جاتا. بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا دونوں گڑے میں گئے. ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جو لے ہینڈ کر رہا ہے نا وہ پہلے خود بچا ہو ورنہ جن چیزوں کے اندر وہ سفر کر رہا ہے. ہم نے اپنے فادر سے سیکھا ہے کہ اگر کسی کو ویبچار پہ زناکاری پہ اٹیک ہوتے ہیں وہ غلط موویز دیکھتا ہے یا ان چیزوں میں ملوث ہے جب آپ کے اوپر وہ لے ہینڈ کرے گا نا وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. اور یہ تو آپ مانو گے یہ بہت بری بات ہے مگر سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پادری کھاتے بہت زیادہ. ہاں کھاتے بہت زیادہ ہے بریک ہم کرتے کھاتے زیادہ ہے تو وہ ایک ان کے اندر ایک بندھن ہے. تو جب وہ آپ پر لے ہینڈ کریں گے نا تو وہ آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگا. تو اسی لیے میں آج آپ سے کہوں گا اور میں نے اپنے فادر سے سیکھا ہے وہ کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ جا کے کبھی اسی چرچ میں کبھی اس چرچ میں کبھی اس چرچ میں کبھی اس کنونشن میں جا کے مختلف لوگوں سے لے ہینڈ کروا دینا وہ کبھی بھی کہیں پہنچ نہیں سکتے. اس لیے میں آپ سے آج کہوں گا کہ آپ اپنا اغوا جیسے آپ کا باپ زمین پر ایک ہے نا اپنا پاسٹر بھی ایک ہی رکھو. پھر کہیں جا کے پہنچو کہ اپنا موسیٰ ڈھونڈو سب سے پہلے اور اس کے پیچھے بھی لگ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جتوں تالیاں کی بات ہے کسی ہوتی بڑھ گیا. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں گریس کون سی کام کر رہی ہے. ہاللیلویا. جب کسی کے اوپر خدا کی برکت ہوتی نا تب وہ جب اس پہ ہاتھ رکھتے نا تو ان چیزوں سے وہ نکل جاتا ہے اور خدا کا مسا اس کی زندگی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. میری لائف کے اوپر ہوا ہے. میں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں گواہی ضرور دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بھائی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ پرانے ہیں مگر میں جب میرا مسا شدہ خادم کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اس کا لے ہینڈ ہم ریسیو کرتے رہے اس کے ڈکلیریشن ریسیو کرتے رہے تو میرے باپ دادوں کے لانتوں سے میں نکلا ایک صفائی کرنے والا آج یہاں کھڑا ہو کے پرچار کر رہا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے میں کہوں گا اگر اب آپ نے اپنے باپ دادوں کے لانتوں سے نکلنا ہے جن سے آپ نکلنے کا زور تو لگاتے ہو مگر اس کے لیے چاہیے مسا. تو بائبل یہ کہتی ہے مسا کا وسیلہ سے تیرا ہر ایک بندھن جو توڑ دیا جائے گا اور آج وہ دن ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. اور ہاتھ رکھنا اس سے کیا ہوتا ہے برکت ملتی ہے. تو برکت کون دے سکتا ہے جس کے پاس ہو. ہاں تو جابیز کہتے ہیں آپ کی میں ڈوبی جاما تو دنیا میں کوئی بچاما. ہاں آپ کی گردیاں کی پتھری بھی درد لے کے بیٹھے ہیں تینوں خدا برکت ہے. خدا سے برکت نہیں دیتا آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ نے اگر اچھا ہوم ورک کیا ہو نا ہاں تو پھر خدا آپ کو یہ دیتا ہے اختیار. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اپنے خادموں کے لفظوں کو گرنے نہیں دیتا. یہ بھی یاد رکھیے اپنے خادموں کے خادم ہونا چاہیے کہ
کہ انوائنٹڈ بھی ہونا چاہیے کہ خدا کا خادم ہونا چاہیے، پھر وہ لفظ نہیں کرنے دینا. اور ہاتھ رکھنے سے اتھارٹی بھی ملتی ہے. ہاں اتھارٹی ملتی ہے. جب اس کا دیکھو میں نے تمہیں اختیار کیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت میں غالب آؤ اور تمہیں کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے. لوگ تو کہتے ہیں جی دعا کریں گے، ہاں میرا تو چیزیں سارے کا آ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں بڑے ہی افسوس کی بات کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کے گھر جا کر لے ہینڈ کر کے آئے ہو، پرے کر کے آئے ہو، اور وہ چیزیں بجائے بھاگنے کے آپ کے گھر پہ آ گئی، اس کا مطلب ہے آپ کے لے ہینڈ میں وہ بات نہیں. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے آپ کو ابھی ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے، تاکہ آپ جاؤ. جیسا کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں پر تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. ہاللیلویا. وہاں کی رجسٹری نہیں ملے گی آپ کو، وہاں کی جو اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، اختیار کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. یہ کس کو کہا خدا نے؟ موسیٰ سے کہا، یشوع سے کہا. ہاں تو اگر آپ ان کی گلوری کو دیکھ کر ان کی سٹوری کو بھی دیکھو، انہوں نے کتنے سیکریفائس کیے، کیا کیا بلیدان دیے، کیا کیا قربانیاں کی. ہاں آج بس لوگوں کو ہم بس چیز چھٹی میں ہاتھ رکھ کے خادم بنا دو. اور جب آپ پہ برکت ٹھہر جاتی نا، سب سے پہلی بات ہے ہاتھ رکھنے سے برکت آتی، اور اس کے بعد وہ برکت کو ٹھہرائے رکھنا آپ کا کام ہے. یہ نہیں آپ آئے، آپ نے لے ہینڈ کروایا، اس کے بعد جا کے سارا دن وہی زندگی، وہی لائف، وہی ساری ریلز، وہی ٹک ٹاک، وہی سارا کچھ، وہی شادیاں، وہی ڈانس، وہی بھنگڑے. پھر اسے کہنا پادری کو دعا کروائی سی، ہاں کوئی اثر نہیں ہوا. وہ نہیں ہوگا. وہ ایسا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہو، مگر آپ نے اس کی دوائی نہیں کھائی، پھر آپ کو کیا ڈاکٹر نہیں صحیح. ہاں اور ایک اور چیز میں اکثر اور بیشتر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جڑی ایک بدلو ہے نا، لے کے موجہ مارو. ہاں اسے لے کے موجے کرو، خوش رہو، ٹھیک ہے، ایک ہی ہے. آپ جاتے ہو، لے ہینڈ کرواتے ہو، وہ بدلو نکل جاتی ہے، مگر جب وہ دیکھتی ہے خالی ہے، وہ واپس آتی اور ساتھ اور لے کر آتی ہے. یسوع کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان تمہیں ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ایسا ہی ہے. آقا آمین اونچا ہے. یسوع مسیح کا آسمان تمہیں ٹل جائے گا پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یسوع مسیح نے کہا کہ جب کسی میں سے بدبو نکلتی ہے وہ سوکھے مقاموں میں چلی جاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے خالی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور ساتھ اور لے کر آتی ہے. ایک کو زیادہ ایک پلس ایک کتنے ہیں؟ 8 ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے بدتر حالت ہو جاتی ہے. ہاں پھر کہنے پادری چینج کرو. پھر پادری گئے 8 کٹوائیاں. میتھ کس کا اچھا ہے؟ کوئی ہے جس کا میتھ اچھا ہے؟ ہاں 8 نکل رہی ہیں. اب وہ گئے 8 نکلوائی، پھر خالی ہو گیا، پھر وہ 8 واپس آئے، 7 اور لے گئے. کتنی ہو گئی؟ ہاں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو نکلوا رہے ہو کوشش کرو ان شوکیش رکھو، وہ نہ منگاؤ آپ کو. ہاللیلویا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے آپ جب اپنے اوپر لے ہینڈ کروائیں، یہ یاد رکھو کہ آپ جنگ شروع کر رہے ہو، اور جنگ سست لوگ جنگ نہیں کر سکتے. ہاں اور پھر میں نے اس دن بھی 14 اگست پہ میں نے یہ بریچ کیا کہ جب پاکستان آزاد ہو چکا ہے، پھر آج بھی ہماری فوج، ہمارے نوجوان کیوں بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، تعینات 24 گھنٹے اینی ٹائم الرٹ رہتے ہیں کہ کبھی بھی دشمن آ سکتا ہے. سیم جیسے جسمانی آزادی ہے ویسے ہی روحانی آزادی ہے. آپ نے سست نہیں پڑنا کہ باجی میں کہ لے ہینڈ ہو گیا ہے بس ہوں موجہ مارو. آپ اگر لے ہینڈ کروانے کے بعد سست پڑ جاؤ گے. ہاں جب میں جسمانی تھا میں ریسلنگ بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور ایک ہیوی ویٹ چیمپئن جو ہوتا ہے جب وہ ہیوی ویٹ کا بیلٹ جیت لیتا ہے، جیتنے کے لیے بھی اسے لڑنا پڑتا ہے اور رکھنے کے لیے بھی اسے لڑنا پڑتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی آپ کی ہیلنگ ہے، آپ کی ڈیلیورنس ہے، آپ کی ٹیسٹمنی ہے. آپ جب اسے لے لیتے ہو، لڑ کر لیتے ہو، چرچ میں آپ تالیاں بجا رہے ہو، چندہ پا رہے ہو، بیچ دے رہے ہو، ٹائٹ دے رہے ہو، خدا مجھے کاٹ دے رہے ہو، خدا مجھے کاٹ دے رہے ہو. جب خدا نکال لے گا اس کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہو. ہاں پھر تو میں کہتا ہوں وہ چھوٹا سا رینگ جو آگے تھا کھینچ کے لایا تھا سارا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان اپنا رینگ اسٹوڈیو ہی خالی بھیجے گا آپ کے لیے.
और आगे ले चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप जब लड़ने के लिए ठान लिए ना, फिर आप लड़ते रहे, आखिर तक लड़ते रहे। और बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं जान देने तक वफादार है। वफादार है क्या मतलब है? वफादार है का मतलब है लड़ता रहे, अलर्ट रहे, फिर मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। और सबसे मेन चीज है यहाँ जो हमने पढ़ा कि लोग यीशु मसीह के पास बच्चों को लाए। पास्टर साहब ने फोन नहीं किया, हाँ जी पास्टर साहब आइए बता, हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? आप अगर चाहते हो निकलना तो आपको ग्रेस के पास आना पड़ेगा। वो यीशु मसीह को के पास लेकर आए। यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह का आ रहा था। तीसरा, उस 12 वर्ष की रोबन ने उसे पता चला कि ये मसाया है, हाँ कहते अगर यही मसाया है तो मैं जाऊंगी, हाँ तो जाकर उससे अपनी हीलिंग लूं। लिखा भीड़ उस पे गिर रही थी मगर वो गई भीड़ को चीरते हुए। एक बीमार, एक कुबड़ी औरत, कैसे मेहनत की उसने, और जाकर उसने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ और यीशु मसीह रुक गया। यीशु मसीह कहता है मुझे किसी ने छुआ है। पतरस कहता है खुदावंद तेरे पर भीड़ गिर रही है, तू कहता मुझे किसी ने छुआ है। कहता नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ले हैंड के लिए बैठे रहना, ये याद रखिएगा कि नहीं बेटे पाली साहब को ले हैंड कर दे, फिर ही मैं बचना वरना बहुत मुश्किल है। तो बहुत जरूरी है वो अच्छा अगर आप होना चाहते हो अपने बिहेवियर में, अपने फाइनेंस में, अपनी दुआया जिंदगी में, अपनी मैरिज लाइफ में, आप आए और आकर आप ले हैंड करवाएं। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है कि आप को हर तरह का बाइबल में लिखे सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो ये याद रखें, ले हैंड से भी होता है मगर डिक्लेरेशन। आपको जब खुदा का खादिम कुछ बोल देना, आपका यह भी फेथ होना चाहिए कि मेरे खुदा के खादिम में से मेरा रूह कुदुस बोल रहा है। तो जब रूह कुदुस बोलता है ना तो कुछ ना कुछ होता जरूर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। तो जब खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पे बनाया, तो जब वही बात हमारे अंदर से होकर बोलता है तो रोशनी हो जा, तो क्या आपकी जिंदगी में रोशनी नहीं होगी? हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप जब अपने खादिम के आगे खड़े हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं खड़ा कहाँ हूं। हननिया और सफीरा का तो सबको पता ही हो। पतरस क्या कहता है कि तूने किससे झूठ बोला? खुदा के रूह से। वो बात किससे कर रहे? पतरस से। तो क्या हुआ? पतरस क्या क्लेम कर रहा है? कह रहा है तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला। आपको पता होना चाहिए कि हमारे खादिम के अंदर खुदा का रूह है। हम जब वो हमें कुछ बोल रहे हैं ना, वो बातों की अगुवाई से ही बोल रहे हैं। हालेलुया। और सबसे मेन चीज जो चीज है, ले हैंड करने से आपकी हेल्प होती है कि जब आप नहीं कर पा रहे, आप आते हो और आप आके खुदा की खादमा से, खुदा के खादिम से कहते हो कि पास्टर जी मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं इस चीज से निकल सकूं। और जब आपका एक सामर्थ से एक मसाशुदा हाथ आता है तो आपकी हेल्प होती है उन चीजों को पार करने के लिए। हालेलुया। ले हैंड करने से इख्तियार भी मिलता है। क्या होता है? इख्तियार भी मिलता है। जब खुदा ने मूसा से कहा कि यशवा को बुला, बिनती की किताब उसका 27वां बाब उसकी 18वीं आयत, और लिखा है खुदा ने मूसा से कहा कि यशवा को बुला जो तेरे ऊपर अनॉइंटिंग है। जिसे वो निकालो जल्दी से, 27वां बाब उसके 18वीं आयत लिखा है जो तेरे ऊपर अनॉइंटिंग है उसमें से कुछ उसको दे। आपको मैं बात बताऊं, ले हैंड करने से अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। हाँ, जिस तरह मूसा के ऊपर जो ग्रेस थी, जो मैं आपको बात बता रहा था, अगर किसी खादिम की या किसी बंदा जो आप पर ले हैंड कर रहा है, जिस तरह मूसा ने किया, तो उसकी अनॉइंटिंग जी पढ़ो जल्दी से। और खुदावंद ने मूसा से कहा, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख। क्या कर? सब चर्च बोले क्या कर? अपना हाथ रख। सब बोले अपना हाथ रख। जी आगे। क्योंकि उस शख्स में रूह है। यस यस। उस शख्स में क्या है? सब बोले उस शख्स में क्या है? रूह है। फिर भी उस पे हाथ रख, उसके अंदर ऑलरेडी रूह है। जी आगे। और उसे लेज़र काहिन और सारी जमायत के आगे खड़ा कर के उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर। आगे। और अपने रोब दाब से उसे
बहरावर कर दे ताकि बनी इज़राइल की सारी जमात उसकी फर्मा बरदारी करे। क्या करे? अपने जो तेरे ऊपर ग्रेस है, जो अनॉइंटिंग है, उसमें ट्रांसफर कर, ताकि जो लोग वो हैं उसके ताबेदारी करे। क्योंकि जिस तरह मूसा की वो ताबेदारी करते थे, वो मसा जब तू यशवा के ऊपर हाथ रखेगा, वो मसा उसके ऊपर ट्रांसफर होगा, तो लोग उसकी ताबेदारी करना लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बताऊं, आप जब किसी पे ले हैंड करते हो, जब ले हैंड होता है, तो जो मसा उस लाइफ के ऊपर होता है वो आप पर ट्रांसफर होता है। हालेलुया। तो उसे इख्तियार मिलता है, जिस तरह यशवा को इख्तियार मिला। जब हम देखते हैं स्टेटनेस को महसूस किया गया, तो उन लोगों को बुलाया गया और उन पे हाथ रखे उनको महसूस किया गया। जब आप चर्च में किसी को महसूस करते हैं, साउंड चलाने के लिए, कैमरा चलाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, इवन दैट चर्च के अंदर दरिया बिछाने के लिए भी उसे ब्लेस किया जाता है, तो उसे इख्तियार दिया जाता है, उसे ब्लेस किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी खिदमत में उसे लेकर आगे बढ़ाने के लिए उस पर हाथ रखा जाता है, और हाथ रखने से खिदमत भी मिलती है। हालेलुया। और फिर जब हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 14वीं है, ये बहुत खास बात है। चर्च मैं जरूर कहूंगा कि निकाले, तसल्ली करें, उसके बाद उसे गौर से सुनिएगा। जिस उस नेमत से गाफिल ना रह, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है, जो तुझे हासिल है, और नबूवत के जरिया से, और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त, बुजुर्गों के क्या करते वक्त? हाथ रखते चर्च ऊंची बोले, हाथ रखते वक्त ऊंची बोले। जी आगे। हाथ वक्त रख तुझे मिली थी, जो तुझे मिली थी, इन बातों की फिक्र रख, इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। सब पर जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। नबूवत के जरिए, सबसे मेन चीज है नबूवत के जरिए। आज लोग क्या करते हैं कि जिस भाई के साथ तो 4 फैमिलियां जुड़ियां है ना, जिदा महल्ले से ज्यादा जान पहचान है, वो मुबशर साहब बड़ा छाड़ते हैं। हाँ, पिछले साल चर्च का मुबशर साहब है। हाँ, उसने करना कुछ नहीं होता, सिर्फ चर्च तो बाहर कुर्सी डाल बैठे होना होता है। जब पादरी बस आए कहते हैं पादरी ने आज सुन थले ही रहना है, पादरी कदों चर्च मकान। मैंने अपने कानों से सुना है, चर्च के मुबशर को ये कहते हैं। मुबशर जो होता है वो चर्च का बुजुर्ग होता है, और उसका काम विजिट करना नहीं होता, उसका काम दुआ करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। मुबशर का काम विजिट करना नहीं होता, और मुबशर की अथॉरिटी पास्टर से ज्यादा होती है। कि जैसे एक पास्टर एक इलाके के लिए मखसूस होता है ना, मगर जो मुबशर होता है ना, वो पूरी दुनिया में जाकर चीज की मुरादी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जल्दी ना कर, किसी पे हाथ रखने पे जल्दी ना कर, मखसूस करने में जल्दी ना कर। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को पहला बाती बनाने की बड़ी काल होती है, और तो बाद छेती छेती है भी काल हूं, मैं बिशप भी बन जाऊंगा। हाँ, ताकि मेरे थले 2 टिंगे सीधे बाती होएंगे, मैं बिशप बन जाऊंगा। हाँ, मैं जल्दी जल्दी लोग का देने एंड करके तू पादरी है, तू मुबशर है, तू डीकन है, चलो जी मैं बिशप हो गया। इसलिए लोग जल्दी मखसूस कर देते हैं। हमारे अयूब कोर्ट में एक लड़के को मखसूस किया गया, उसको जब बोला गया फिर डीकन करना, वो सबला पहला तो चर्च से लड़िया, नहीं मैं डीकन नहीं बनना, मैं मुबशर बनना। हाँ, लेकिन नबूवत के मुताबिक उसको सबसे पहले उसने यहाँ कलाम को तोड़ा, कहना मैं डीकन नहीं बनना, मैंने बनाना है तो मुबशर बनाओ, तो मैं नहीं बनना। उसको मुबशर बनाया, 2 ही हफ्ते बाद अपने घर में मार मार के उसने अपनी माँ और बहन का सर फाड़ दिया। हाँ, मार मार के उसने अपनी माँ का और बहन का सर फाड़ दिया, पूरा महल्ला इकट्ठा किया, और पूरी गली ने उनकी चीखें सुनी थी। हाँ, तो बाइबल ये कह रही है कि दूसरों के गुनाहों में शामिल ना हो। जल्दी ना कर हाथ रखने में, मखसूस करने में जल्दी ना कर। लोग पाकिस्तान की कहानी बड़ी, सबसे पहले तो मुझे गुस्सा आता है पाकिस्तान के ले हैंड से, जरा आओ 3-4 लोग उसको हटाओ यार, जल्दी हटाओ, आप लोग इससे पीछे आओ। ये पाकिस्तानी बात नहीं है, ले हैंड होता कैसे है? हाथ रखो इसके ऊपर, हाथ रखो। हाँ, आप इसके ऊपर हाथ रखो। ये इसकी बदलुएं निकालने और ये इसकी निकालने, ऐसे ही होते ना पाकिस्तान में ले हैंड। हाँ, वो इसकी निकालने, मगर मैं आपको सच बताऊं, ये अपनी बदलुएं इसमें ट्रांसफर करें, और ये यहाँ से लेकर इसमें ट्रांसफर करता है। 1 2 3, हाँ 3 बदलुआ होने ने जाने पहले एक सी ले हैंड करने से ये भी होता है।
हाँ, इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद चलो जाओ। और वो क्या हुआ, एक रुक जाओ, वो लड़के को दिया, उसे कहा कि तू काका ये फोन ले एंड होना, उसे बस ये बोल दिया तू तेरा बोला भंडा करना, बोलने से घुस लाया भाई मैं और पादरी नाम होता और गोला पकड़ के होता है। हाँ, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, स्टेटस ला रहे हैं कि मेरी तो तरक्की हो गई और मैं छेती ले एंड करने लग जाऊंगा। थैंक यू बेटा। तो मैं आपको ये बताऊंगा, बाइबल में लिखा है जल्दी ना कर। हाँ, किसी में हाथ रखने से जल्दी ना कर, वरना तू उसके गुनाह में शामिल होगा। कैसी बात है ये? मैं ये कहूंगा, आज मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ कि जो लोग जल्दी करते हैं ना, वो उनके गुनाहों में शामिल है। एक वीडियो मैंने देखी थी कि तितली जब उसे अपने लावा से निकल गई थी ना, तो एक शख्स ने क्या किया, उसकी हेल्प करने के लिए उसे काट दिया ताकि तितली जल्दी निकल जाए। वो तितली रेंगती रही, उड़ नहीं सकती। हाँ, जब आप उसका प्रोसेस पूरा नहीं ना होने देते, आप मेरी बेटी मेरी बहनें बैठे हुए, मगर मैं आपको बताना था तो मेडिकली अगर 9 महीने बच्चा पेट में ना रहे, अपनी माँ के रहम में ना रहे, तो उन्हें दिन जितने दिन तक तो पूरा नहीं ना, उन्हें शीशे च रख देने। हाँ, उन शीशे च रखा जाता है, उन्हें ऑक्सीजन दिता जाता है, उन्हें फीड दी जाती है ताकि अपने पूरे दिन आ जाए, ताकि आकर फिर और दिमाग दिता जाना है उनके दिन उन्हें फीड करा। अगर वो फीड ना करे तो फिर एक हफ्ता और रख देते हैं। साढ़े थे हाँ, साढ़े चर्च ही बड़े हैं, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान जिन्हें कहा नहीं, जिन्हें चर्च ने वो पार्टी ने अपनी पार्टी बनाई है। हाँ, मैं बड़े दूध नहीं पी पा रहे, कोई मसला नहीं, मैं उसे जाग पा रहा। तो ये याद रखिए, आप उसके साथ ये कर रहे हो, उस तितली का वो जो लावा है जिसमें से वो निकलना चाहिए, आप उसको काट रहे हो। वो तितली कभी उड़ नहीं सकेगी, बल्कि सारी जिंदगी जमीन के ऊपर रेंगती रहेगी।